اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں جناب آپ کا ہوسٹ محمد حنیف خان، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حنیف تھاٹس۔ آج پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر و خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی انجوائے کر رہے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ نومبر کا مہینہ چل رہا ہے اور ختم ہونے کے قریب ہے، اور اس نومبر کے مہینوں کو ایک بہت بڑی ہستی یعنی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے ساتھ ایک خاص نسبت حاصل ہے، کیونکہ یہ ان کی پیدائش کا مہینہ ہے۔ تو میں اقبال سیریز کا ایک سلسلہ میں نے آپ کے خدمت میں پیش کرنے کے لیے شروع کیا تھا، جس کا مقصد ڈاکٹر علامہ اقبال کی سیاسی، ان کی شاعری، ان کی زندگی کے مختلف احوال، ان کی شاعری کے مختلف پہلو، ان کی تعلیمات پر روشنی ڈالنا اور آپ کی خدمت میں پیش کرنا تھا۔ تو آج کی یہ ویڈیو بھی اسی سلسلے کی ایک چھوٹی سی کڑی ہے، تو آپ میرے ساتھ جڑے رہی ہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ بھی ڈاکٹر علامہ اقبال کی شاعری اور ان کے پیغامات اور تعلیمات سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ اس ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ آج جس ٹاپک کے اوپر ہم بات کرنے لگے ہیں وہ ہے اسلامی ریاست اور فرد واحد۔ رموز بے خودی فرد و ملت کے تعلق کے بیان سے شروع ہوتی ہے۔ اقبال کے نظام حکومت میں یہ مرکزی نقطہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ فرد اور جماعت کا ربط اللہ کی رحمت ہے۔ فرد کا جوہر و ملت سے ہی کمال تک پہنچتا ہے، شیطان جماعت سے دور رہتا ہے۔ فرد و قوم ایک دوسرے کے آئینہ ہیں۔ فرد اور ریاست اس طرح پروئے ہوتے ہیں جیسے جوہر سلک میں یا ستارے کہکشاں میں۔ فرد ملت سے احترام حاصل کرتا ہے اور افراد سے ہی ملت کا نظام قائم ہوتا ہے۔ نہ ملت اکیلی چل سکتی ہے، نہ فرد اکیلا چل سکتا ہے۔ فرد جب جماعت میں گم ہو جاتا ہے تو اس کا قطرہ کلزم بن جاتا ہے۔ فرد کے دل میں ذوق نمو ملت سے ہے، اس کے کام کا احتساب ملت سے ہی ہوتا ہے۔ فرد را ربط جماعت رحمت است، فرد را ربط جماعت رحمت است، جوہر او راہ کمال از ملت است۔ فرد قوم آئینہ یک دیگرند، سلک و گوہر کہکشاں اخترند۔ فرد تنہا مقاصد سے غافل رہتا ہے، اس کی قوت آشفتگی کی طرف مائل رہتی ہے۔ جب فرد حلقہ آئین میں اسیر ہو جاتا ہے تو اس کے جوہر کھلتے ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں، تم نے خودی کو بے خودی کے مقابلے میں پہچانا نہیں اور اپنے آپ کو ایک گماں میں اسیر کر لیا ہے۔ جب خودی خلوت سے باہر نکلتی ہے تو وہ ہنگامہ جلوت میں قدم رکھتی ہے۔ فرد ملت کا فرق بیان کرنے کے بعد رموز بے خودی اس حقیقت کو اجاگر کرتی ہے کہ ملت اختلاط افراد سے پیدا ہوتی ہے اور اس کی تکمیل و تربیت نبوت سے ہوتی ہے۔ انسان کی فطرت یکتائی یعنی انفرادی زندگی کی طرف مائل ہوتی ہے، لیکن اس کی حقیقت انجمن آرائی سے ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہم فرد کو جماعت میں دیکھتے ہیں اور فرد کو ایک پھول کی طرح چمن سے توڑ لیتے ہیں، لیکن جماعت کی تعریف کرتے کرتے انسان کی انفرادیت کے متعلق وہ فرماتے ہیں، ملت میں جب افراد ایک دوسرے سے شیر و شکر ہو جاتے ہیں، مل جاتے ہیں، کوئی فرق نہیں رہتا اور موتیوں کی طرح ایک لڑی میں پروئے جاتے ہیں، جب زندگی یار بن کر ہم کنار بن جاتی ہے تو ان میں سے ایک صاحب دل پیدا ہوتا ہے جو خاک کو تازہ حیات بخشتا ہے۔ تا خدا صاحب دل پیدا کنند، کوز حرف دفتر املا کنند۔ یہ ڈاکٹر علامہ اقبال اب ایک فرد واحد اور ملت اسلامی ریاست کا جو تصور پیش کرتے ہیں اس کے اوپر میں نے آپ کے سامنے تھوڑی سی روشنی ڈالی ہے، ان کے پیغام کو میں نے پڑھ کے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ فرد اور ملت کا جو آپس میں ربط ہے، اسی سے ملت کی بھی پہچان اسی سے ہے، فرد واحد کی پہچان بھی اسی سے ہے۔ اس کے علاوہ نہ ملت افراد کے بغیر قائم ہو سکتی ہے، نہ افراد کا دنیا میں کوئی مقام اپنی ملت کو چھوڑ کر ہو سکتا ہے۔ تو جتنا زیادہ افراد کا آپس میں تعلق ہوگا
اتنی زیادہ ان کی ملت مضبوط ہوگی۔ تو ہمیں ڈاکٹر احمد اقبال کے اس چھوٹے سے پیغام کو سننے کے بعد اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنے ہم آپس میں مضبوط ہوں گے، جتنے ہم ایک دوسرے کے اپنے ذاتی مفاد کو چھوڑ کے ایک دوسرے کے مفاد کو، اپنی قوم اور ملک کے مفاد کو جب ہم آگے لے کے چلیں گے تو اس میں ہمارا اپنا بھی ذاتی بھی فائدہ ہوگا، دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا اور ہمارے ملک و ملت کا بھی فائدہ ہوگا۔ تو یہ تھا جی آج کا میسج۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ہماری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے میرے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کومنٹس کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ آپ کا اس ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔